کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ تھا مصر کا. اسی جی ایک دفعہ خواب آیا, اشارہ ہوا شہزادی صاحب کو باجی جی. خواب میں اس نے یہ والی جھیل کی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا کہ پری کا نام تھا بدر جمال. جی بدر جمال پری جو تھی بہت خوبصورت پری تھی اور سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی. صبح اٹھ کر شہزادی صاحب نے اپنے والد کو بھائیوں یہ خواب سنایا. شہزادی نے, والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا. بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے, ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی. جی ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی, نار سے بنی ہوتی ہے, اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتی. شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملے, میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا, مجھے اجازت دے دیں. وہاں سے اجازت ملی ہے. شہزادہ اپنے گھر سے نکل آئے مصر سے. آتے آتے باجی جی راستے میں سے کوئی اللہ والا ایک ملا, کوئی ولی درویش ایک جنگل میں بیٹھا ہوا تھا. شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا جھیل کی طرف, جھیل ڈھونڈ رہا تھا. اس ولی نے شہزادے سے پوچھا, اے شہزادے آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھوم رہے ہیں؟ شہزادے نے کہا کہ میں تو ایسی جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں. اس ولی بزرگ سے شہزادے کو سلیمانی ٹوپی ملی. ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آگے جنات. ان جناتوں شہزادے کو مصر سے اٹھایا ہے, یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر. یہیں پر اس نے جھیل دیکھی ہے, سرجی جھیل کی پہچان کی ہے. شہزادے نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے, اب مجھے پری کیسے مل سکتی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں, اللہ کی عبادت کریں 40 دن. شہزادے نے یہیں پر 40 دن چیلا کاٹا اور 40ویں دن کی بات اس نے دعا مانگی اللہ سے. اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں نہانے کے لیے آ رہی ہیں کوئے کاف سے. تو کوئے کاف جو ہے روس میں اور چنچنی کی طرف ہے رشیا میں, وہاں پہ جو ہے پرستان ہے. وہاں سے یہاں 7 سیلیاں آئی ہوئی تھیں یہاں نہانے کے لیے. 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو شہزادے نے خواب میں دیکھا. شہزادے نے جب اس پری کو یہاں نہاتے ہوئے دیکھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اس نے ان جنوں کو بھیجا. جن وہ تھے باجی جو ٹوپی کے ذریعے اس کی مدد میں ملے تھے. جن خاموشی سے پہنچے, صرف ایک پری کی پار اٹھائے بدر جمال شہزادے کو ملے, وہ لے کر چھپ کیا اپنے قبضے میں. سب پریاں دوسری سہیلیاں جھیل سے باہر آئیں. انہوں نے اپنے اپنے پاری یہاں سے اٹھائی پہن لی. اس کا نہیں ملا پری بدر جمال. سہیلیاں سے پوچھا اور سہیلیاں نے بھی کہا کہ میں کوئی معلوم. دوسری سہیلی بھاگ گئی, بدر جمال وہ یہیں رہ گئی اکیلی. پھر شہزادہ اس کے سامنے آیا. پری اور شہزادہ دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے, روانہ ہو گئے باجیوں. اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی, یہ ایک جنگل بیابان علاقہ تھا. دوسری سہیلی کو ایک آف پہنچی 7 سہیلی. انہوں نے وہاں جا کر اس دیو کو بتایا جس دیو نے توربان دیو نے وہاں قید کیا ہوا تھا, جو ان کا لیڈر تھا. وہاں جا کر دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جی ہم سے جدا ہو گئی, کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈب گئی کیا ہوا. دیو کو یہ راز ان پریوں نے, اس کے سہیلیاں نے جو اس کے ساتھ یہاں نہا رہی تھیں, انہوں نے وہاں جا کر دیو کو نہیں بتایا کہ لباس کسی نے چرائی ہے. دیو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے لیے نکلا. یہاں کر پہنچے, پانی سے آ رہی ہے نالا. اس وقت یہ جھیل بند تھی, یہ دریا نیچے نہیں رہا, یہاں پاری تھی. جھیل اوپر تک بھری ہوئی تھی, یہاں سے اونچی تھی. پھر دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر اس پار کو, یہ جھیل کو یہاں سے توڑا ہے. اس لیے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی, تب جو ہے پری کا پتہ چل جائے گا. نیچے گر گئی, ڈوب گئی, اس کو میں یہاں سے باہر نکالی. جب اس نے یہ جھیل کو توڑا, یہ ریتی علاقہ تھا. اس ناران میں طوفان گیا, فلڈ. وہاں جا کر جب ناران میں پہنچے, پری اور شہزادے نے دعا مانگی. اس زمانے میں باجی جی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھی. اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا. پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا غار, جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے. دائیں سائڈ تھی وہ طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ تھی. یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے. سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جو بڑا ہوٹل ہے جھیل روڈ پہ, سیف الملوک ہوٹل, سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے ہے چھوٹی سی پہاڑ ہے, اوپر قبرستان ہے, وہیں مقامی لوگوں کا نیچے ان کا غار ہے. اس غار کے اندر وہاں لائٹ نہیں جلتی, وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, مشہور غار ہے. دیو سوے جو تھا جس نے بھی جھیل کو یہاں سے توڑا, اپنی ایڑی لگا کر پری کی تلاش میں. وہی دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا دیو صحیح تک پہنچ گیا. دیو صحیح آ رہی ہے اسکردو سائڈ میں, وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ, وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گئے اور پتھر بن گئے.
اس لیے جگہ کا نام رکھا ہوا دوسئی اسکردو میں۔ پری بھی اور شہزادہ بھی کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے ڈر سے۔ بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اپنے ملک میں جو واپس جا سکتے ہیں۔ ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہو، اس کی تعریف بنی ہے۔ اس کے بعد یہاں لوگ آنے شروع ہوئے۔ ادھر ایک پہاڑ ہے ملکہ پروت، ابھی اس پہ بادل آ رہے ہیں۔ اس پہاڑ کی اونچائی ہے 17,500 17,570 فٹ۔ اس پہاڑ سے بڑے بڑے توپے وہاں گرے، فارمل گرے، ایڈونچر کلاب والے گرے، 40 ہاں بھی نظر آئے گی شاید آپ کو۔ ہر وقت اس کو بادل ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کلیئر نظر آئے گا۔ یہ ایک 98 کا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ 98 کی بات ہے، لاہور کا ایک بندہ تھا راشد بٹ، اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسی سے گرا ہوا، ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کو ملی ہے 14 دن کے بعد، جس نے کیٹو ساری کی، کیٹو 29,000، یہ 17,500۔ یہاں یہ جھیل کی اونچائی 10,500 سطح سمندر سے۔ چاروں طرف آپ لوگ دیکھیں، آپ کو کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ پانی جا کتنا رہا ہے، اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے۔ اس کو کسی نے ڈیم وغیرہ روک کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے کھود کر بنایا، اللہ کی قدرت سے بنی۔ چاند کی 14ویں رات جب ہوتی ہے، فل مون ہوتا ہے، اس کا دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے، چاند کا پورا عکس پڑتا ہے۔ ان پہاڑوں کا عکس ہوتا ہے، یہ جھیل میں نظر آتا ہے شیشے کی طرح۔ جھیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں باجی، اس میں لائٹیں گھومتے نظر آتی ہیں۔ اس رات کو یہاں ہزاروں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ کہے کہ دنیا کی جنت یہی ہے، شرط ہے کہ موسم صاف ہو تو تب، آسمان میں بادل نہ ہو تب یہ نظارہ ہوتا ہے۔ اور یہ چاروں طرف آپ لوگ دیکھیں، اس کا کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے پانی جا کتنا رہا ہے، اس کا پانی اندر سے آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے۔ اس کو کسی نے کھود کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے روک کر بنایا، اللہ کی قدرت سے بنایا۔ یہ کہانی مجھے ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔